دوستی کا بھروسہ نہیں ہے، بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ خواب کتنے سجائے ہوئے ہیں، ریت پر گھر بنائے ہوئے ہیں، 100 برس تک کی تیاریاں ہیں، اور ابھی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ۔ ایک چراغ محبت جلاؤ، قبر کو اپنی روشن بناؤ۔ حشر تک اس میں سونا پڑے گا، روشنی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ کب تلک حب دنیا کرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا۔ کب تلک حب دنیا کرے گا، ایک نہ ایک دن تو آخر مرے گا۔ مال و دولت پہ ہرگز نہ خوش ہو، اس خوشی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بند ہو جائے کب دل کی دھڑکن، دو گھڑی کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو نے دنیا کو پانے کی خاطر کتنی محنت مشقت اٹھائی، ہاتھ تیرے نہ آئی چمک کچھ، اس چمک کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے اے میرے بھائی، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام مقامی جمعیت اہل حدیث بجرڈیہا کی جانب سے مسجد اہل حدیث تاج نگر میں رکھا گیا۔ پہلے بجرڈیہا میں اس طریقے کے پروگرام جب ہوتے تھے تو ہم اور علاقوں کی بنسبت ہم تعریف کرتے تھے، اور یہ بات محسوس بھی ہوتی تھی کہ بجرڈیہا میں لوگ اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں بھی شوق سے شامل ہوتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں۔ مگر نہیں معلوم کہ پچھلے کچھ عرصے سے یا تو لوگوں کو معلومات زیادہ ہو گئی ہو، یا لوگ بہت زیادہ بزی ہونے لگ گئے ہوں، بہت زیادہ مصروفیت بڑھ گئی ہو لوگوں کو، یا لوگوں کو یہ لگتا ہو کہ اب اس طریقے کے دینی پروگراموں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی وجہ ہو، اب دھیرے دھیرے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بجرڈیہا میں بھی اس طریقے کے پروگراموں میں جو حاضری پہلے ہوتی تھی، اب اس طریقے کی حاضری لوگوں کی نہیں۔ یہ ایک افسوس کی بات ہے، لیکن بہرحال جیسا کہ ابھی شیخ جنید صاحب نے بھی کہا کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ اپنے وقت کو نہ جانے کہاں کہاں برباد کر رہے ہیں، کم سے کم ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں، رسول کی بات کر رہے ہیں، اور جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہاں سے کچھ اچھی باتیں لے کے جائیں گے، کچھ اجر و ثواب لے کے جائیں گے، کچھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ آج کی یہ مجلس بنے گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں،
ہمارے دین میں ایک تصور ہمیں دیا گیا کہ جس زندگی میں ہم اور آپ جس زندگی کو گزار رہے ہیں یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے، اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس کو ہماری شریعت میں آخرت کی زندگی کہا گیا۔ اور قرآن و حدیث میں بار بار ہمیں یہ سکھایا گیا، یہ بتایا گیا کہ اصل زندگی آخرت کی، اصل جس زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ٹیمپرری ہے، عارضی ہے۔ دنیا کی زندگی کب ختم ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ ہمارے اور آپ کے آس پاس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے بیچ میں تھے، اس سال نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ آئندہ اس مسجد میں اگلا پروگرام ہوگا تو وہ سارے افراد زندہ رہیں گے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو یہ جو آخرت کی زندگی ہے، یہ زندگی اصل زندگی ہے، اور اسی زندگی کو بہتر بنانے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن آپ حضرات جب جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، عام طور سے جو سنت کے مطابق امام صاحب قرأت کرتے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی ایک آیت ہم بار بار سنتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو اوپر رکھتے ہو، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کو 29واں پارہ اٹھائیے، سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ میرے بندو، تم جلدی مل جانے والی چیز کو پسند کرتے ہو، یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، آخرت سے غافل ہو جاتے ہو۔ یہ شکوہ بار بار اللہ نے قرآن میں کیا۔ بنارس میں ہمارے ہاں خاص طور سے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، چاہے جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں، علی پورہ کا علاقہ ہو یا بجڑیا کا علاقہ ہو، ہمارا علاقہ بنکر سماج کا علاقہ ہے، انصاری برادری کی اکثریت ہے، تانے بانے سے جڑے ہوئے ہم لوگ ہیں، کپڑے کی اور ساڑی کے صنعت سے جڑے ہوئے لوگ۔ ہمارے ہاں بچہ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، یہ اس کاروبار کی ABCD اس کو سکھا دیا ہے۔ اس جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں جولاگی کی وہ ساری مبادیات اور اس کی بیسک ہمارے بچوں کو بھی سکھا دی جاتی ہے۔ ہم اپنی دنیا کے بارے میں بڑے ہوشیار ہیں، اپنے بچے کو ہم اپنے دنیاوی ہنر سے، اپنے باپ دادا کے کاروبار سے واقف کراتے ہیں۔ یہ ہماری حقیقت ریئلٹی ہے، لیکن ہمارے سماج کی اکثریت آخرت کے معاملے میں میرے پیارے بھائیوں بالکل غافل۔ ہم دنیا کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں، آخرت کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیا کی تمہارے پاس بہت نالج ہے، بہت جانکاری ہے، لیکن آخرت سے تم بالکل غافل ہو۔ آخرت کے بارے میں تمہارے پاس کوئی جانکاری نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کو نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا، اور دنیا میں صاحب بڑے قابل ہیں، بڑے ماہر ہیں۔ سروے کر لیجیے، آپ جائزہ لے لیجیے، بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی جس کو جنازے کی نماز کی دعائیں نہیں آتی، جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں آتا، بس گئے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیا، فارمیلٹی پوری کر لی، باپ مر گیا ہے، بیٹا اس لائق نہیں کہ اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ یہ ہمارے سماج کی حقیقت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی جو فکر ہے وہ جتنی ہونی چاہیے وہ ہمیں نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، ہماری شریعت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم دنیا چھوڑ دیں۔ ہماری شریعت دنیا چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتی۔ قرآن کریم میں ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، بڑی جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بڑی جامع دعا ہے یہ۔ وہ دعا ہے، آپ حج کرنے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، مکہ جب آپ پہنچیں گے، خانہ کعبہ کا طواف آپ کریں گے،
دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہی دعا اللہ کے رسول پڑھتے تھے. یہ وہ دعا ہے، وہاں جا کے بھی آپ کو پڑھنا ہے. اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ اے ہمارے پروردگار، ہم کو تو دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اللہ کے پیارے نبی ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیایا التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي الیہا معادی. اے اللہ میری دنیا کو ٹھیک کر دے، کیونکہ زندگی تو دنیا میں گزارنا ہے، اور اے اللہ میرے دین کو ٹھیک کر دے، کیونکہ میرے معاملے کا انجام تو میرے دین کے اوپر ہے، اور اے اللہ میری آخرت کو بھی تو سنوار دے، کیونکہ مجھے لوٹ کر کے تو آخرت کی طرف جانا ہے. تو ہماری شریعت دنیا چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتی، ہاں دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیتی ہے. ایک انسان گزرا ہے، اس کا نام قارون تھا، بہت پیسے والا آدمی تھا، اتنی دولت تھی اس کے پاس. اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں بڑے بڑے پہلوانوں کی جماعت بڑی مشکل سے اٹھاتی تھی. اتنی دولت تھی قارون کے پاس. تو قارون کو جب ایمان والوں نے نصیحت کی تو قارون سے یہ نہیں کہا کہ تو دولت چھوڑ دے، خزانہ چھوڑ دے. کیا کہا؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. اے قارون، تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دولت دی ہے، اس دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر، اور ہاں دنیا میں جو تیرا حق ہے، جو تیرے بیوی بچوں کا حق ہے، جو تیرے شریر کا حق ہے، جو تیرا اپنا حق ہے، تو اپنے حق کو مت بھول، لیکن تیاری آخرت کی کر. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے نبی کے صحابی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. ان کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ بیوی اور عورت جو ہے نا، یہ سارے مسئلے کی جڑ ہے، تو میں شادی ہی نہیں کروں گا، بلکہ اپنے آپ کو اس لائق ہی نہیں چھوڑوں گا کہ میں شادی کر سکوں. انہوں نے اپنے آپ کو کھسی کرنے کے بارے میں سوچ لیا، یعنی اپنی مردانگی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا کہ جب میں شادی کے لائق ہی نہیں رہوں گا تو پھر نوبت ہی نہیں آئے گی شادی کرنے کی. اللہ کے رسول کو پتہ چلا، اس مسند الدارمی کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا، آپ نے فرمایا اے عثمان انی لم اومر بالرہبانیہ. اے عثمان ارغبت عن سنتی، کیا تو میرے طریقے کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں کیوں آپ کے طریقے کو چھوڑوں گا؟ آپ نے فرمایا انی امرت ان اصلی و انام و اصوم و افطر و انکح و اطلق ومن رغب عن سنتی فلیس منی. اے عثمان، شادی کرنا، رات میں آرام کرنا، نماز بھی پڑھنا اور رات میں آرام بھی کرنا، روزہ بھی رکھنا اور روزہ نہ رکھنا، یعنی کنٹینیو نفلی روزہ نہ رکھنا، اور نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ سب میرا طریقہ ہے. اگر میرے طریقے سے ہٹو گے تو پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. اسلام اس بات، ابھی آپ دیکھیں ہمارے بنارس کے قریب میں جو ایک شہر الہ آباد ہے، جس کو اب حکومت نے پریاگ راج نام دے دیا ہے، وہاں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے مہا کمبھ کے نام سے. آپ لوگ میڈیا اور سوشل میڈیا پر آپ کی نظر آپ دیکھتے ہوں گے، اس میں صاحب عجیب و غریب قسم کے لوگ آ رہے ہیں. کوئی آ رہا ہے 10 سال سے اس کا ہاتھ ایسے، وہ میڈیا کے سامنے بطور فخر اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ بابا جی ہیں، 10 سال سے یہ ہاتھ اٹھائے، یہ اپنا ہاتھ نیچے نہیں کر ایسے ہاتھ اٹھائے 10 سال سے. کیوں بھائی؟ بھکتی کے لیے، ایشور کو راضی کرنے کے لیے، اوپر والے کو خوش کرنے کے لیے. لوگ ننگے آ رہے ہیں، مرد عورتیں ننگے آ رہے ہیں، ان کے پورا مادر ذات ننگے ہیں، ان کے شریر پر، ان کے تن پر ایک کپڑا نہیں ہے، اور اس کو عبادت کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو بھکتی کا نام دیا جا رہا ہے. کیا یہ مناظر دیکھ کر کے آپ کے دل میں میرے پیارے ساتھیوں یہ احساس اور یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں کتنی بڑی نعمت ہمیں دی؟ اللہ کی اس نعمت پر کتنا شکر ادا کریں ہم کم ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں ایک ایسا دین دیا ہے، اس دین میں ایسی کوئی بے عقلی اور ایسی کوئی بے وقوفی کی تعلیم. ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نہیں جس میں کپڑا اتارنا پڑ جاتا.
ہمارے دین میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں آپ کو 10 سال تک اپنا ہاتھ اوپر کھڑا رکھنا پڑے. ہمارا دین نیچرل دین ہے میرے ساتھیوں، فطری دین ہے. ہمارے دین میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے پہاڑ پہ اور جنگل میں جا کے کٹیا بنا لینا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے ہی نہیں، یہ رہبانیت ہے. اللہ نے قرآن میں رد کیا ہے اس کا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. ان عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا تھا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلے گئے، حالانکہ اللہ نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا تھا. اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اللہ نے تو ان کو حکم دیا تھا کہ اللہ کی رضا کی تلاش کرو، اللہ کو راضی کرو. اللہ نے ان کو بیوی بچوں کو دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا. تو ہمارے دین میں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، لیکن ہاں ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا یہ پرماننٹ نہیں ہے، دنیا فانی ہے. دنیا کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے. پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلہ ہوتا ہے، وہ ایک دن ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا کے کو ثبات نہیں ہے، دنیا کو قرار نہیں ہے. دنیا کے بارے میں کیا کہتی ہے ہماری شریعت؟ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، بڑی پیاری آیت، اس آیت کو یاد کر لیجیے. اور کبھی موقع ملے نا انٹرنیٹ پر کسی اچھے قاری کی آواز میں اس آیت کو سنیے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. میرے بندو جان لو، دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی میں الگ الگ جو دور آتا ہے نا، اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، صرف کھیل ہے. 5 سال کا بچہ ہے، اس کو کیا فکر ہے کہ مجھے گھر میں کما کے لانا ہے، میرے ابا حساب لے کے کتنا کما کے لائے. 5 سال کے بچے کو کوئی حساب نہیں لینا. رات میں سونا ہے، دن میں کھیلنا ہے، بس کھانا ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، بس کوئی حساب لینے والا نہیں. یہ بچپن کی زندگی. بچہ اور آگے بڑھا، 10 سال کا ہو گیا، اب کھیل سے آگے بڑھا، اب تھوڑا تماشا کرنے لگا، تھوڑا لہو آ گیا. اب کھیل سے تھوڑا ایک قدم آگے بڑھا، اب اس کی زندگی میں لہو آ گیا، تماشا آ گیا. موبائل دیکھنے لگا. آج کے دور میں تو 3 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو لعب کے بعد یہ لہو ہے. وزینت، اس کے بعد لڑکا یا لڑکی 15 سال کے، 16 سال کے ہو گئے، ٹین ایجر ہو گئے، بلوغت کی حدوں کو پہنچ گئے. اب لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس کے اندر اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کا ایک جذبہ پیدا ہونے لگا. اچھا کپڑا پہنوں، اچھا دکھوں، بالوں کو اچھا رکھوں، جسم کو اچھا رکھوں، اپنے شریر پر، اپنے چہرے پر، اپنے دکھاوے پر، اپنے اپیئرنس پر محنت کرنے لگا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر ایک دور ایسا آیا، کاروبار میں نکلا. اب جب کاروبار کرنے لگا، پیسہ کمانے لگا، تو کیسے اپنے دوست سے آگے نکل جاؤں. وہ 1 لاکھ مہینہ کما رہا ہے، میں 2 لاکھ کیسے کما کے دکھاؤں. اس نے 1 زمین خریدی، میں 10 زمین کیسے خرید کے دکھاؤں. اب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوڑ لگ گئی. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، پوتے والا ہو گیا، نواسے والا ہو گیا. اب کیا ہے صاحب، اب اسی پر فخر ہو رہا ہے. ایسا میری اتنی اولاد ہے، میرے اتنے پوتے ہیں، میرے اتنے نواسے ہیں، اتنی پراپرٹی میں نے بنائی، اب اسی پر ناز کر رہا ہے. یہ زندگی کا آخری اسٹیج ہے. اپنی اولاد اور اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا. اللہ نے فرمایا میرے بندو، یہ ہے دنیا کی زندگی. کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو بارش کی طرح ہے. بارش ہوتی ہے زمین میں، پودا لہلانے لگتا ہے، کھیتی لہلانے لگتی ہے، ہری بھری کھیتی ہری بھری اچھی لگنے لگتی ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ ہری بھری کھیتی پیلی ہو جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے. اور جب کھیتی پک جاتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور جب کاٹ دیا جاتا ہے ثم یکون حطاما، پھر اس کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے.
کھیتی کو کر جانا ہے ایک دن. آج جو کھیتی ہری بھری نظر آ رہی کل پکے گی، اور جب کل پکے گی تو کٹے گی. اے انسان، اے ہری بھری جوانی پر ناز کرنے والے انسان، تیری جوانی ایک دن بڑھاپے میں پکے گی، اور جب پکے گی تو تجھے بھی کاٹ دیا جائے گا اور قبرستان میں لے جا کے چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہے دنیا کی حقیقت. میرے ساتھ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں، اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. اے عبداللہ دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارنا جیسے ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے، جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. مسافر کیسے زندگی گزارتا ہے؟ 10 دن کے لیے آپ کو ممبئی جانا ہو، دلی جانا ہو، آپ 10 دن کا سامان لے کے جائیں، لگیج کو ہلکا سے ہلکا لے کے جائیں. آپ کو 10 دن رہنا ہے تو آپ 1 مہینے کا کپڑا لے کے نہیں جائیں گے، آپ کو جتنے دن جانا ہے اتنے دن کا لے کے جائیں گے. وہاں جا کے آپ ہوٹل لے لیں گے، آپ وہاں جا کر کے لاڈج لے لیں گے. آپ وہاں پرماننٹ نہیں جا رہے، اپنے کام سے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو. اس دنیا کو اپنا پرماننٹ ٹھکانہ نہ سمجھنا، اس کو اپنا دائمی ٹھکانہ نہ سمجھنا. ہمیشہ تمہاری نظریں آخرت کی طرف ہونی چاہیے. تم دنیا میں پردیسی کی طرح رہنا یا مسافر کی طرح رہنا. اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کے دل پر کتنا اثر پڑا. وہ کہا کرتے تھے، او لوگو اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. اے لوگو جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو. جب صبح ہو جائے تو یہ سوچ کے چلا کرو آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے. جب شام ہو جائے تو یہ سوچا کرو آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے. اور جب یہ سوچو گے تو پھر تمہارے دل میں فکر ہوگی کہ ہائے ہائے میں نے زندگی میں کیا کیا ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. وہ لوگوں اپنی تندرستی کی حالت میں اپنی بیماری کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، اپنی موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لو. یہ ہے ہمارے نبی کی تعلیم. اور ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ ہم تو مرے جا رہے ہیں دنیا کے اوپر. ہمارا تو طور طریقہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. نہیں میرے بھائی، ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے. نہ آپ کی دولت کو ہمیشہ رہنا ہے، نہ آپ کی جوانی کو ہمیشہ رہنا ہے، نہ آپ کے چہرے کی چمک کو ہمیشہ رہنا ہے. آج خوبصورت ہیں، کل جھرنی پڑ جائے گی. آج مالدار ہیں، کل بے سہارا ہو جائیں گے. آج طاقتور ہیں، کل کمزور ہو جائیں گے. ڈھلنا تو ہے، زندگی کی شام کو ایک دن ڈھلنا ہے میرے ساتھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہم کو وارننگ دیتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اے میرے بندو، ہر انسان کو مرنا ہے اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا دھوکے کا سفر. دنیا کی زمینیں، دنیا کی جائیداد، انسان اسی کے لیے تو آج بےایمانی کرتا ہے. لوگوں نے بہنوں کا حق مار دیا، لوگوں نے بیٹیوں کا حق مار دیا. کس کے لیے؟ بیٹوں کے لیے. کل مدن پورہ میں پروگرام تھا، ایک صاحب مجھ کو میسج کر کے کہنے لگے، مولانا بڑی موتیں ہو رہی، تھوڑا موت پر بول دیجیے. میں ان کی بات بھول گیا تھا. کل تقریر وہاں دوسرے موضوع پر تھی، موت کا اس میں، مگر ایک آیت آئی تو مجھے بات یاد آ گئی. اللہ سورہ ممتحنہ میں کہتا ہے، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. تمہاری رشتہ داریاں، تمہارے بیٹے قیامت کے دن کام نہیں ہیں. جن بیٹوں کے لیے آپ نے بے ایمانی کی، جن بیٹوں کے لیے ہم نے جائز اور ناجائز کو ہم نے فراموش کیا، جن بیٹوں کے لیے ہم نے بہنوں کا حق مارا، بیٹیوں کا حق مارا، کیا یہ بیٹے ہمارے کام آئیں گے؟ نہیں میرے بھائی. آپ مریں گے، آپ کا بیٹا 2-4 آنسو بہائے گا، آپ کا بڑے اچھے انسان تھے، بڑے نیک انسان تھے، چھوڑ کے چلے گئے، 2-4 آنسو بہائے گا. پھر آپ کو کفنائے گا، مولوی صاحب کو بلا کے جنازہ پڑھوائے گا اور قبرستان میں لے جا کے قبر کے حوالے کر دے گا. پھر قبر ہوگی اور آپ ہوں گے اور آپ کے اعمال ہوں گے اور وہاں آپ کے اور ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے.
وہاں میں کتنا بڑا مقرر ہوں فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کتنے بڑے آپ مولانا صاحب تھے, کتنے آپ کے فالوور تھے, کتنے چاہنے والے تھے. نہیں, کوئی چاہنے والا قبر میں آپ کا ساتھ نہیں دے گا. قبر تو دبوچے گی میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو سب کو دبوچے گی. اگر اس قبر کے دبوچنے سے کوئی بچ جاتا تو شاید سعد ابن معاذ بچ جاتے. کون ہے سعد ابن معاذ؟ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں, انتقال ہوتا ہے, ان کا بدن بہت بھاری بھرکم تھا. ان کا جنازہ جب اٹھایا جانے لگا تو جنازہ بڑا ہلکا تھا. لوگوں نے کہا ان کا وزن تو بہت زیادہ تھا, جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم, سعد ابن معاذ کا جنازہ فرشتوں نے اٹھا کے رکھا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے انتقال کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اہتز لہ العرش, ان کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا. یہ وہ صحابی ہیں, نبی نے فرمایا فتحت لہ ابواب السماء, ان کے انتقال پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا وشہدہ 70,000 من الملائکہ, 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل تھے. سعد ابن معاذ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. جنازے میں اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کی بڑی تعداد بھی موجود ہے. میت کو قبر میں اتارا گیا, اللہ کے پیارے نبی وہیں پر کھڑے ہیں. اچانک جب میت کو قبر میں اتارا گیا, اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا, آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی. آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کا, 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا. صحابہ نے بھی سبحان اللہ کا, صحابہ نے بھی اللہ اکبر کا بلند آواز سے کہا. پورا بقیع کا قبرستان گونج اٹھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بات سمجھ میں نہیں آئی, اچانک آپ کے چہرے کی رنگت کیوں بدل گئی اور آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا تزایق علی صاحبکم القبر, تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی, ان کی قبر نے ان کو دبوچ لیا. لو نجا احد منها لنجا سعد بن معاذ, او میرے صحابہ قبر سب کو دبوچتی ہے, قبر سب کو دبوچے گی, اگر اس سے کوئی بچ جاتا تو میرا صحابی سعد ابن معاذ بچ جاتا. اگر سعد ابن معاذ کی قبر ان کو دبوچتی ہے تو ہمیں اور آپ کو تو بے شک دبوچے گی. دنیا کی مصیبتوں سے, دنیا کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کیا انتظام کرتے ہیں, اور آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. دنیا میں کوئی زمین کا ٹکڑا بک رہا ہو اور ہم لینے کے لائق ہو تو ہم فوراً خریدنے کی تیاری کرتے ہیں, کوئی دوسرا نہ لے لے. او لوگوں, جنت میں کتنے ٹکڑے جنت کے ملنے ہیں, ہم لینے کو تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لموضع صوت فی الجنہ, دنیا کی دولت اور دنیا کی پراپرٹی کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, جنت میں ایک کوڑا یعنی 1 اسکوائر فٹ کا ایریا جنت کا خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. دنیا اور آخرت کا کوئی موازنہ ہی نہیں میرے ساتھی. جس انسان کی ساری زندگی تکلیفوں میں گزری ہے, قیامت کے دن وہ لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پل بھر میں, وہ جنتی ہوگا, پل بھر کے لیے اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا اور نکال کر کے پوچھے گا بتا میرے بندے دنیا میں تیرے اوپر کبھی کوئی تکلیف ہوئی, کبھی کوئی دکھ آیا, کبھی کوئی بیماری آئی؟ جو بندہ ساری زندگی تکلیفوں میں رہا ہے کہے گا اے اللہ ما رأیت شرا قط, میں نے کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. اور جو ساری زندگی عیش و آرام سے تھا, سکھوں میں تھا, عیاشیوں میں تھا, جہنمی تھا, قیامت کے دن لایا جائے گا اور ایک پل کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر اللہ پوچھے گا هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعمة قط, میرے بندے کیا تو نے کبھی کوئی نعمت دیکھی, کبھی کوئی سکھ دیکھا, کبھی کوئی آرام دیکھا؟ ساری زندگی عیش میں اور آرام دہ زندگی گزارنے والا اور لگژری لائف گزارنے والا انسان کہے گا ما رأيت خيرا قط, اے اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا. تو میرے عزیزو, تیاری کرنا ہے تو اس زندگی کی کرو, فکر کرنا ہے تو آخرت کی کرو جس زندگی کی فکر اللہ کے نبی کرتے تھے, صحابہ. رات کا آخری پہر ہے, رات کا آخری ٹائم ہے, فجر کی نماز میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ باقی ہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے بستر سے اٹھتے ہیں, گھبرا کر کے اٹھتے ہیں اور آپ چیخ کر کے کہتے ہیں جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ. او لوگوں, حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے کا ٹائم قریب آ چکا ہے. او لوگوں, کب کتا دینے والی قیامت کا ٹائم
قریب آ چکا ہے. او لوگوں موت تمہارے سر پر کھڑی ہے, موت اپنی ساری سختیوں کے ساتھ تمہارے سر پہ کھڑی ہے. او لوگوں اس قیامت کی تیاری کرو, اس موت کی تیاری کرو. یہ ہے فکر, یہ ہے ٹینشن جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر آرام تک کرنے میں. کبھی آپ اپنے نبی کی زندگی دیکھیے میرے ساتھ, اس نبی نے کیسی زندگی گزاری. وہ نبی اگر چاہتے تو سونے چاندی کے ڈھیر بن جاتے, وہ نبی چاہتے تو مدینہ میں شاندار محل بن جاتا, مگر اس نبی کی اپنی زندگی بڑی سمپل, بڑی سادہ. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب اللہ کے نبی کے وہ کمرے جن میں ازواج مطہرات رہتی تھی, جب ان کمروں کو توڑنے کا حکم دیا خلیفہ نے, تو مدینہ کے بوڑھے, مرد, عورتیں, بچے سب اکٹھا ہو گئے. کہا کہ نہیں, ان کمروں کو نہ توڑا جائے. یہ کمرے دنیا کو بتائیں گے, آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ محمد رسول اللہ نے کیسی زندگی گزاری. مگر خلیفہ کا آرڈر تھا مسجد نبی کو ایکسپینڈ کرنا تھا, بڑھانا تھا, توسیع کرنا تھا. ان کمروں کو توڑ دیا گیا. مدینہ کے بزرگ, مدینہ کے مرد عورت سب رو رہے تھے. سعید بن مسیب اس موقع پر سید التابعین موجود تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ کمرے باقی رہتے تو آنے والی نسلیں دیکھتی کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سادہ زندگی گزاری. اللہ کے پیارے نبی ایک چٹائی پر, ایک معمولی سی چٹائی پر آرام کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ اٹھے تو آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات موجود تھے. صحابہ کرام نے دیکھا, صحابہ کرام سے رہا نہ گیا. لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آرام دے. بستروں پر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ آرام کرتے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر لیٹتے ہیں, آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑتے ہیں. اے اللہ کے نبی ہم سے دیکھا نہیں جاتا, آپ ہمیں حکم دے دیں, ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں, آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں. حرام نہیں تھا, جائز تھا, جائز تھا, غلط نہیں تھا, ناجائز نہیں تھا. مگر محمد رسول اللہ نے تعلیم کیا دی ہے میرے ساتھیوں, ذرا غور کرنا. آپ نے فرمایا, اے میرے صحابہ, مالی و مال الدنیا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. اے میرے صحابہ, میں دنیا کا کیا کروں گا, میں دنیا سے کیوں تعلق جوڑوں گا, میں تو دنیا میں مسافر کی طرح ہوں. ایک مسافر جب دھوپ میں نکلتا ہے, کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگتا ہے, تھوڑی دیر آرام کرتا ہے, پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. اے میرے صحابہ, میں دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں. یہ دنیا وقتی میری آرام گاہ ہے, میری منزل نہیں ہے. یہ مزاج دیا اللہ نے, اور یہی مزاج آپ کے صحابہ کا تھا. ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم تھا. آپ کی بیٹی حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئی. ابا جان کا آخری ٹائم میں بیٹی ملنے کے لیے آئی. حضرت ابو بکر گھبرائے ہوئے, کہا ہے میری بچی یہ بتا, اللہ کے پیارے نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ وہ لوگوں, باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. آج ہماری بیٹیاں اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ دین کی بنیادی تعلیم کو جان سکیں. اور آج حالات یہ ہے, رانچی کے اندر نصرت جہاں نام کی لڑکی نشا سنگھ بن جاتی ہے. وہ لڑکی جو 5 ٹائم کی نمازی ہوتی ہے, وہ لڑکی جو روزے دار ہوتی ہے, وہ لڑکی جو یوٹیوب پر تقریریں اور بیانات سنتی ہے, وہ لڑکی مرتد ہو جاتی ہے, اور نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھیوں؟ موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو جال میں پھنسایا جاتا ہے. آج آپ کی بچیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, آپ کے گھروں میں بھی موبائل ہے, اور آپ کی بیٹیوں کو صحیح اور غلط بتانے والا کوئی نہیں ہے. آپ کی بیٹیوں کو اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے. آپ کی بیٹیوں کو توحید بتانے والا کوئی نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو اس لائق بناؤ میرے بھائیوں, اپنی بچیوں کو اس لائق بناؤ کہ آپ اپنی بچیوں سے مسئلہ پوچھو. حضرت ابوبکر نے مسئلہ پوچھا, اے میری بیٹی بتا نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کہا ابا جان 3 کپڑے تھے. 3 کپڑے تھے, 3 سوتی چادریں تھیں, کاٹن کی چادریں تھیں, سفید. کہا کہ بیٹا 2 چادر میرے لیے لے لینا. ایک وہیں پر ایک چادر رکھی تھی بیماری کے دنوں میں جس کو پہنا کرتے تھے, داغ دھبے بھی اس پر لگے ہوئے تھے. کہا کہ ایک یہ لے لینا, 2 اور لے لینا. حضرت عائشہ بہت افسوس کے ساتھ کہنے لگی, ابا جان ہم لوگ اتنے غریب تو نہیں ہیں کہ آپ کے لیے کفن کا کپڑا نہ خرید سکیں, اور اس پرانی داغدار چادر میں آپ کو کفنائیں. ابا جان آپ رہنے دیجیے, ہم آپ کے لیے کفن کا انتظام کر لیں گے.
کیا جواب دیا ابو بکر صدیق نے؟ اللہ اکبر، انما هو للمہلہ ان الحی احق بالجدید، اے میری بیٹی تو مجھے نئے کفن میں کفنائے یا پرانے کپڑے میں کفنائے، جانا تو مجھے قبر کے اندر ہے اور مل تو جانا ہے مٹی کے اندر، وہاں کیا نیا کیا پرانا، اے میری بیٹی نیا کپڑا زندے کو پہنانا، مجھے نیا کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، کبھی آپ کا کوئی رشتہ دار مرا ہو، کبھی آپ کا کوئی قریبی مرا ہو تو یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ مائیں جو بڑے شوق سے اپنے زیوروں کو سنبھال کے پہنتی ہیں، اپنے کانوں کی بالیوں کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ اللہ، انتقال ہوتا ہے تو ان کے کانوں کی وہ بالیاں نکال دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں سے وہ کنگن اتار دیے جاتے ہیں، ان کے کپڑے کو کینچی سے کاٹ کر کے ان کو نہلایا جاتا ہے۔ ہائے اس دنیا کی بے بسی، اور ہائے موت کی بے بسی، اور ہائے ہماری غفلت اور ہماری نادانی میرے ساتھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، او لوگوں، مجھے نیا کپڑا کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، نیا زندے کو دینا، مردے کو تو اسی کپڑے میں کفنا دینا۔ پھر پوچھا، بیٹی نبی کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ کہا سوموار کے دن انتقال ہوا تھا۔ کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا سوموار کے دن ہے۔ کہا کہ کاش میری موت بھی سوموار کے دن ہو جائے۔ اور شام ہوتے ہوتے حضرت ابوبکر صدیق اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو نبی کی زبان سے بار بار جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے چکے تھے، مگر ان کو اپنی قبر کی فکر تھی، ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی۔ اور ہمیں اور آپ تو گناہوں کی دلدل میں سر سے پیر تک دھسے ہیں، کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہوں، اور ہم اور آپ کتنے غافل ہیں میرے ساتھی۔ اب تو میت ہوتی ہے، جنازے میں ہم جاتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی ہمیں ایک مرتبہ موت یاد نہیں آتی۔ ہم تو ایک روٹین بنا لیا ہم نے، ٹھیک ہے مر گئے، اعلان ہوا، جنازے کی تیاری ہو گئی، گئے مٹی دے کے چلے آئے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارا بھی انجام ہونا ہے۔ عمر فاروق کو دیکھیے، اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، آخری دو باتیں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ عمر فاروق کو دیکھیے آپ، جب ابو لولو فیروز نے حملہ کیا حضرت عمر فاروق کے اوپر، ان کے پیٹ کی اکڑیاں کٹ گئی، سب گھر لایا گیا، دوا دی جا رہی ہے، کوئی کام نہیں کر رہی۔ حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب میری موت کا ٹائم آ گیا۔ عمر فاروق کے چہرے پر گھبراہٹ ہے، لوگوں نے آ کے تسلی دی، ہے عمر فاروق آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ نبی کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، پہلے ایمان لانے والے صحابی ہیں، نبی کا ساتھ دینے والے صحابی ہیں، آپ کو اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا جواب دیا حضرت عمر نے؟ کہا لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان ارا۔ اے لوگو، اللہ کی قسم، اگر عمر کے پاس زمین بھر کے سونا آ جائے اور عمر کو یہ بتا دیا جائے کہ اے عمر تو اللہ کے سامنے یہ زمین بھر کے سونا لے کے چلا جا، اللہ اپنے عذاب سے تجھ کو بچا لے گا، تو عمر اس کے لیے بھی تیار ہے، میں زمین بھر کے سونا دے کر کے اللہ کے عذاب سے بچ جانا چاہوں گا۔ لوددت کفافا، مجھے اپنی نیکیوں پر کوئی غرور نہیں ہے، میں تو چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا جب میری نیکیوں کو تولا جائے، میرے گناہوں کو تولا جائے، تو ترازو کا پلڑا اگر برابر پر بچھڑ گیا تو عمر اس کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ عمر فاروق کہا ہے۔ عثمان غنی نبی کے دوہرے داماد، پوری انسانی تاریخ میں کسی اور کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی، عثمان غنی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی، رقیہ ان کے نکاح میں آئی، ان کے انتقال کے بعد ام کلثوم آئی۔ عثمان غنی بار بار نبی کی زبان سے بیٹی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے چکے۔ عثمان غنی جب کسی قبر کو دیکھتے تھے، قبرستان پہ گزرتے تھے، زار و قطار رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ لوگوں، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس کو پار کر دیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے بھائیوں، اس قبر کی بھی کچھ تیاری ہم اور آپ کریں، اس آخرت کی بھی کچھ تیاری کریں، اور یاد رکھو، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی دنیا کے لیے محنت مت کرو، اپنی روزی روٹی کے لیے محنت مت کرو، مگر ہمیشہ یہ یاد رکھو، دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، وہ زیادہ اہم ہے، اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہے، یہ سوال ہم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے۔ ایک آخری واقعہ آپ کو سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، نام نوٹ کر لو، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی تھے، کہتے ہیں 24 گھنٹے نبی کی سیوا میں لگا رہتا تھا۔ آج ہمارے یہاں جو علماء آتے ہیں، باہر سے مہمان آتے ہیں، ہم لوگ تو اتنے فسادی ذہنیت کے ہو گئے نا کہ علماء بھی آتے ہیں تو ہم اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ کیسے؟
ایسا نہیں کہ کوئی باہر سے عالم آیا تو کوئی نیا مسئلہ بتا دے گا، کوئی نئی حدیث پیش کر دے گا، مگر ہم اپنے مقامی علماء کو چھوڑ کر کے باہر سے آنے والے سے مسئلے پوچھتے ہیں تاکہ اس میں ہم اپنا الو سیدھا کر سکیں۔ آج کل یہ بھی ٹرینڈ چلا ہے، میں بھی جاتا ہوں تو باہر بہت ساری جگہوں پہ یہ سب حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہمیں اپنے مقامی علماء کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ میں کسی مسجد میں جاتا ہوں، کسی علاقے میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جو آپ کی مسجد کے امام ہیں وہ نماز پڑھانے کے زیادہ حقدار ہے۔ کہیں پروگرام ہوتا ہے تو میں خاص طور سے کہتا ہوں کہ آپ کے جو مقامی علماء ہیں ان کو نظر انداز مت کیجیے، یہ سیلیبریٹی کلچر ٹھیک نہیں ہے۔ تو علماء کی عزت کیسے کی جائے یہ اپنے بچوں کو سکھائیے میرے ساتھی۔ اگر یہ نئی نسل اپنے علماء کا احترام نہیں کرے گی، آنے والے دور میں آپ دیکھیے بڑی تیزی سے آپ کی نئی نسل ملحد اور مرتد ہو جائے گی، اللہ معاف کرے۔ حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی 24 گھنٹے نبی کی خدمت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دن بھر تو میں نبی کے ساتھ رہتا ہی تھا، رات ہوتی تھی میں نبی کے دروازے پر بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی اندر چلے گئے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ رات میں نبی کو پانی کی ضرورت پڑے میں پانی لا کے دے دوں، نبی کو استنجا کی ضرورت پڑے میں پانی لا کے دے دوں، نبی کو وضو کرنا میں پانی لا کے دے دوں، نبی کی خدمت کیسے کروں، میرے دل میں یہ جذبہ تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ یہ لڑکا میری اتنی خدمت کر رہا ہے، نبی نے کہا یا ربیعہ سل توتا، اے ربیعہ اگر کوئی ضرورت ہے کچھ چاہیے تو مانگ لے، تجھے ملے گا، میں تجھے دوں گا، کیا چاہیے بول۔ ربیعہ غریب آدمی تھے، بے روزگار تھے، کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں سوچ کے بتاؤں گا، کہتے ہیں میں نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان الدنیا زائلۃ منقطعۃ، کہ اگر میں نبی سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی دنیا کا کوئی کاروبار لگا دیجئے، دنیا کی کوئی نوکری دلا دیجئے، کچھ پیسہ دلا دیجئے، تو نبی دلا تو دیں گے، مگر دنیا کا مسئلہ حل ہوگا، دنیا آج ہے کل نہیں ہوگی۔ میں اپنے نبی سے آخرت کے سلسلے میں کچھ مانگوں گا، دنیا کی روزی روٹی تو مجھے ہر حال میں مل ہی جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کے مقدر کی روزی میں نہیں چھین سکتا، میرے مقدر کی روزی آپ نہیں۔ اگر یہ ایمان ہو جائے نا، کوئی دنیا میں کسی سے حسد نہ کرے، بھائی بھائی سے حسد نہ کرے، پڑوسی سے حسد نہ کرے۔ ارے تیرے مقدر کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا، تیری قسمت میں جو روزی لکھی ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں تو 4 مہینے کا تھا، تیری روزی لکھ دی گئی، تو کسی اور کی روزی پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، تیری روزی پر کوئی اور ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ کہا کہ میری روزی تو مجھے مل جائے۔ آئے اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی، آپ نے کہا تمام تجھ کو دیا جائے گا، انی اسألک ان تشفع لی الی ربک ان یعتقنی من النار۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، آپ اللہ سے شفاعت کر دیجئے، اللہ مجھ کو جہنم سے بچا دے۔ آپ نے فرمایا ہے ربیعہ سچ بتانا، تو نے یہ بات اپنی طرف سے کہی ہے یا کسی نے تجھ کو بتایا ہے؟ اے اللہ کے نبی، مجھے کسی نے نہیں بتایا ہے، میں نے بہت غور کیا اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی، دنیا کی روزی روٹی تو مجھ کو مل جائے گی، اصل مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ اے اللہ کے نبی، بس یہی چھوٹا سا سوال ہے، ہو سکے تو اللہ سے سفارش کرا دیجیے، اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر تک سوچتے رہے، پھر آپ نے فرمایا اَإِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا تمہارے لیے، مگر تمہیں بھی ایک کام کرنا پڑے گا، کثرت سے سجدہ کرنا، جتنا تم سجدہ کرو گے، جتنی تم نماز پڑھو گے، اتنی تمہارے حق میں میری دعا قبول ہوگی۔ یعنی اگر انسان کثرت سے نماز پڑھے، اللہ کے آگے سجدہ کرے، تو جہنم کی آگ سے بچنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ فکر تھی صحابہ کے اندر، جو فکر ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ وقت میں نے زیادہ لے لیا، معذرت چاہتا ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما دے، آخرت کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ رب العالمین ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کو رحمت ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔